ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ دوا ہر درد کے لیے حاضر ہیں۔ واقعی دوا ہر درد کی، صلی علی محمد۔ تو باقی درود پاک ہی ہر درد کی دوا ہے، ہر مسائل کا حل درود پاک ہے۔ اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم روزی میں برکت کا ذریعہ اور فرشتوں کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سلسلے میں کنٹینیو توجہ کے ساتھ شرکت کریں، اچھی اچھی نیت بھی کر لیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنیں بھی اور رزق میں برکت کا ذریعہ بھی سنیے۔ سعادت الدارین میں ہے، ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش یعنی روزی میں پرابلم، کمی اور فقر و فاقہ یعنی غربت کی شکایت کی۔ تو محبوب رب ذوالجلال، شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، روزی میں برکت کا ذریعہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ اب یہ طریقے کو اختیار کر لیں۔ آج اگر کہا جائے تو ہر دوسرا یا تیسرا آدمی رزق میں برکت کے لیے چاہتا ہے کہ کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی عمل مل جائے، بعض شکایت کرتے رہتے روزی میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری روزی میں برکت ہو جائے، بہت آسان عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کیا کرنا ہے؟ گھر میں جب بھی داخل ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیجئے، کوئی ہے نہیں ہے پھر بھی سلام کیجئے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تین عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، اللہ پاک نے چاہا ایسی خیر و برکت ہوگی کہ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہم اپنا بھی پورا کرنے میں بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، درود پاک کی برکت سے جہاں اخروی فضائل و برکات کا حصول ہوتا ہے، وہیں بارہا دنیاوی طور پر بھی ایسی ایسی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے جن کا حل بظاہر دشوار محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان کردہ روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتہائی فقر و فاقہ میں مبتلا شخص کو بزبان صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجویز ملی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میری ذات پر گلہائے درود و سلام نچھاور کرنے سے تمہارے مصائب و آلام
دور ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نہ صرف اس کے بلکہ اس کے سبب اس کے پڑوسیوں اور قرابت داروں کے دکھوں کا مداوا بھی ہو گیا۔ اسی ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور خوشی سے سر دھونیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حج کر رہا تھا، اسی دوران ایک نوجوان آیا جو ہر قدم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ورد کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم جان بوجھ کر ہر جگہ درود پاک پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے پوچھا، وہی سفیان ثوری جو عراق میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ نوجوان نے کہا، کیا آپ اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان رکھتے ہیں؟ نوجوان نے سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے اللہ پاک کی معرفت کیسے حاصل کی؟ میں نے کہا، یعنی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اس دلیل سے، وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور ماں کے رحم میں بچے کی صورت بناتا ہے۔ نوجوان نے کہا، آپ نے کما حقہ اللہ پاک کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا، تم نے معرفت کیسے حاصل کی؟ وہ نوجوان بولا، میں نے غمی و پریشانی کے ختم ہونے اور ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے اللہ پاک کی معرفت حاصل کی ہے۔ اس لیے جب میں پریشانی کے عالم میں ہوتا ہوں تو وہ میری پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اور جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو وہ میرے ارادے کو توڑ دیتا ہے، جس سے میں نے مان لیا، جان لیا کہ بے شک میرا رب عز و جل ہے جو میرے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ بولا، بات در اصل یہ ہے کہ میں حج کر رہا تھا، میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی، انہوں نے مجھ سے کہا مجھے بیت اللہ شریف میں لے چلو۔ میں انہیں بیت اللہ شریف لے گیا۔ اچانک وہ گر پڑی، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ سوج گیا اور چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ میں ان کے پاس غم زدہ بیٹھ گیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی فریاد کی، اے میرے پروردگار عز و جل، تو اپنے گھر میں داخل ہونے والے کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا؟ اچانک کوہ تہامہ کی طرف سے ایک بادل اٹھا، اس میں سے سفید کپڑوں پہ ملبوس ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنا مبارک ہاتھ میری والدہ کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا تو چہرہ سفید اور ورم دور ہو گیا۔ پھر وہ جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں جنہوں نے میری پریشانی کو دور کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دم بدم یوں درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ درود پاک کی کیسی کیسی برکتیں اور بہاریں ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو درود پاک بتایا گیا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک کا ورد زیادہ کرے۔ کہ انہوں نے نصیحت کی جب عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، FGN چینل کے ناظرین، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، بلکہ جب بھی حج کی سعادت ملے، عمرہ کی سعادت ملے،
طواف کرنے کا موقع ملے، سعی کرنے کی سعادت ملے، اس وقت بھی اور بھی دعائیں لکھی گئی ہیں، آپ اسے بھی پڑھیں، مگر مشورہ دوں گا سارے طواف کے دوران اللہ کرے درود پاک کا ورد جاری رہے، کیونکہ درود پاک وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، درجات بھی بلند ہوں گے، اور ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی حاصل ہوگا۔ خزاں کا سخت پہرا ہے، غموں کا گھپ اندھیرا ہے، ذرا سا مسکرا دو گے تو دل میں روشنی ہوگی، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، غموں کی شام بھی صبح بہارا بن گئی ہوگی، تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ، تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں ٹلی ہوگی۔ تو اللہ کرے ہم بھی درود پاک کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، ٹینشن، غم، مسئلہ آئے تو درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ اللہ پاک نے چاہا درود پاک کی برکت سے ہماری پریشانیاں، مصیبت، دکھ، درد، ٹینشن، ڈپریشن سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ خود خالق ارض و سما، مالک دو جہاں عز و جل ہمیں اس عمل کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ کام میں اور میرے معصوم فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ یہ آیت کریم ہے نا، بارہا پڑھتے بھی ہے، سنتے بھی ہیں، نماز کے بعد بھی امام صاحب جب دعا ہوتی ہے اس کے آخر میں یہ آیت کریمہ تلاوت بھی کرتے اور ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ بھی سنیے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو کس قدر خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو اپنے اوقات، اپنا ٹائم دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ایسے عظیم کام میں صرف کرتے ہیں جو کام اللہ پاک اور اس کے بے شمار معصوم فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ مگر یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کام تو سب ایک ہی کر رہے ہیں، مگر اللہ پاک اور اس کے فرشتوں اور اس کے بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ ہے۔ اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب اپنے محبوب کی ثنا و عظمت بیان کرنا ہے، اور فرشتوں اور بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب ثنا و عظمت طلب کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ صلاۃ کے معنی بیان کرتے ہوئے ابو العالیہ کے حوالے سے سب سے راجح قول ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کے اپنے نبی پر درود بھیجنے کا معنی ان کی ثنا و عظمت بیان کرنا ہے، اور فرشتوں وغیرہ کے درود بھیجنے کا معنی مزید ثنا و عظمت کا مطالبہ کرنا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے بے شمار فرشتے بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے، ان کی تعداد سوائے اللہ پاک کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ ملائکہ اللہ پاک کی طرف سے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم دلچسپ یہ بھی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی ہے
اور ان کے کام الگ الگ ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے نا یہ الگ الگ ہے. جیسا کہ سعادت الدارین میں ہے، کچھ ملائکہ مقربین ہے، کچھ حاملین عرش ہے، کچھ ساتوں آسمان میں رہنے والے ہیں، کچھ جنت کے پہرے دار، کچھ دوزخ کے دروغے، اور کئی بنی آدم کے اعمال کو محفوظ کرنے والے ہیں. جیسے ارشاد ہے یحفظونہ من امر اللہ، کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں کئی سمندروں، پہاڑوں، بادلوں، بارشوں، رحموں، نطفوں اور صورت بنانے کے کام کے موکل ہے. کچھ جسموں میں روح پھونکنے، نباتات کو پیدا کرنے، ہواؤں کو چلانے، افلاک و نجوم کو چلانے پر معمور ہے. کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے درود کو پہنچانے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے، نمازیوں کی قرات پر آمین کہنے پر مصروف ہے. کچھ صرف ربنا ولک الحمد کہنے والے ہیں، کچھ نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے ہیں، اور کچھ اس عورت پر لعنت کرنے کے لیے ہے جو اپنے خاوند کا بستر چھوڑ کر غیر کے پاس جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جن کے متعلق احادیث وارد ہے. سبحان اللہ. اس ساری گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو اس کام پر مامور کر رکھا ہے کہ جب ہم آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو وہ ہمارا درود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائے. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض فرشتوں کی محض یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا درود محفوظ کر لیتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فرشتوں کی تعداد پوچھی جو انسان پر متعین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی پر رات کو 10 فرشتے اور دن کو 10 فرشتے متعین ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب، ایک بائیں جانب، 2 آگے پیچھے، 2 اس کے ہونٹوں پر، جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود محفوظ کرتے ہیں، 2 پیشانی پر، اور ایک اس کی پیشانی کی بالوں کو پکڑے ہوئے ہے. اگر وہ تواضع یعنی عاجزی کرتا ہے تو وہ اسے بلند کرتا ہے، اور اگر تکبر یعنی گھمنڈ کرتا ہے تو وہ اسے جھکا دیتا ہے. 10واں سانپ سے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں اس کے منہ میں داخل نہ ہو جائے، یعنی جب وہ سویا ہوا ہو. تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. آج کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب 2 کے اندر پرابلم ہوتی ہے نا، کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے بھائی درگزر کر دو، معاف کر دو. نہیں، میں کیوں معاف کروں؟ سامنے والے کی غلطی، میں بڑا ہوں، اس کو چاہیے کہ میرے پاس آ کر معافی مانگے. یہ نہ کریں، بلکہ جھک جائے. جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع کرتا، عاجزی کرتا، جھکتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو نا، دل بڑا رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے. مقصد کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے. میں رب کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے صلح کر لوں گا، رب راضی ہوگا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. بھائی کی آپس میں محبت ہوگی، رشتہ دار کی آپس میں محبت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم یونٹی بھی مضبوط ہوگی، کاموں میں بھی آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ خیر عافیت کا معاملہ بھی نصیب ہوگا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 360 فرشتے ہیں. زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو ان فرشتوں سے معمور نہ ہو جن کی صفت ہے کہ جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. اے ایف جی این چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ بے شمار فرشتے ہمہ وقت
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور غور طلب بات تو یہ ہے کہ ان مذکورہ روایات میں بلکہ آیت کریمہ میں بھی کسی وقت حالت اور درود پاک کے الفاظ کی تخصیص و تعیین کے بغیر مطلقاً درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے۔ لہٰذا اگر شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ فلاں وقت میں درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، یا فلاں حالت میں پڑھنا منع ہے، یا فلاں درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ شیطانی وسوسے قرآن و حدیث کے مطلق مفہوم کے خلاف ہے۔ ایسے کسی بھی وسوسے کو ذہن میں جگہ دے کر درود پاک جیسے عظیم فعل سے محروم ہونے کے بجائے عشق و محبت کا دامن تھامتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ذکر خیر سے اپنی زبانیں تر رکھے، کیونکہ یہ دنیا و آخرت کی سعادت کے ساتھ ساتھ محبت کی علامت بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو بعضوں کو یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ اس وقت درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں جگہ، ہاں ناپاک جگہ ہے تو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے کے لیے یہ جگہ وہ جگہ ایسا نہیں ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نہ اس میں جگہ طے ہے، نہ کوئی ٹائم طے ہے، آپ جہاں بھی، اچھا وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وضو نہیں ہے بے وضو بھی بندہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ وضو کر کے ہی درود پاک پڑھنا ہے تو تھوڑا مشکل تو ہوتا نا، ثواب زیادہ ملتا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی آسانی اس میں رکھی گئی ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کار میں سفر کر رہے، ٹرین میں سفر کر رہے، فلائٹ میں سفر کر رہے، ہاتھ میں تسبیح رکھے۔ امیر علیہ سنت فرماتے نا، ہاتھ میں تسبیح یہ زبان کی لگام ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، درود پاک یاد آتا رہے گا اور پڑھنے میں انشاءاللہ الکریم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ تو یہ وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے، ہوتی معلومات زیادہ نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہوتی، سنی سنائی بات ہوتی ہیں، تو یہاں نہیں پڑھنا چاہیے، یوں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ درود پاک تو بڑا گرم ہے، یہ درود پاک تو بڑا ہارڈ ہے۔ ارے جناب، کیا گرم کیا ہارڈ، سب بہتر ہی بہتر ہے، سب مدینہ مدینہ ہے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے درود و سلام پڑھے، انشاءاللہ برکتیں برکتیں ملے گی، مسائل حل ہو جائیں گی۔ یہ سب بعض مرتبہ شیطانی وسوسوں میں الجھا کے رکھ دیتا ہے کہ درود پاک ہی نہ پڑھے تاکہ یہ ثواب سے محروم رہے۔ تو ہمیں ان وسوسوں میں نہیں آنا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کرے ہماری زبان یہ درود و سلام میں چلتی رہے، اور واقعی جب درود و سلام پڑھتے رہیں گے نا، فضول باتوں سے، فضول گفتگو سے، غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، لوگوں کی دل آزاریاں کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور یہ درود پاک جو ہے نا، یہ زبان کو نیک کاموں میں لگائے رکھے گا اور انشاءاللہ نیکیاں ملتی رہے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، اور بتقاضائے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کوئی بعید نہیں کہ درود پاک کی برکت سے روز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ پچھلے سلسلے میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اپنے مایہ ناز و مشہور زمانہ مجموعہ درود و سلام دلائل الخیرات میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث پاک میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے لیے کیسی عظیم الشان بشارت ہے کہ انہیں قیامت کے دن سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
قرب نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اس دن سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی۔ قرآن پاک میں سورہ عبس کی آیت 34 تا 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے، ایسے کڑے حالات میں کہ جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی اذهبوا الی غیری یعنی کسی اور کے پاس جاؤ کا جواب ملے گا۔ ایسے کڑے وقت میں ایک ہی ایسی ہستی ہوگی جو ہم گنہگاروں کی یاس کو آس میں بدل دے گی، ہماری ٹوٹی امیدوں کا سہارا ہوگی، جس کے لبوں پر انا لہا یعنی شفاعت کے لیے میں ہوں کی صدائے ہوگی۔ جی ہاں، وہ مبارک ہستی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہی تو ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ایسی عظیم ہستی پر درود پاک کی کثرت کر کے ہم بھی دنیا و آخرت کی دیگر سعادتوں کے ساتھ ساتھ روز قیامت ان کی قربت کے حقدار ہو جائے۔ کیا پیارے انداز میں اس بات کو شعر کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ غور تو کریں قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ وہاں ایک ذات کام آئے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اس کو قیامت کے دن کس کو؟ جو کثرت سے درود پاک پڑھے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی نامچین، کوئی نام والا، پیسے والا، کوئی لیڈر، بڑا آدمی ہو نا، تو اس کے ساتھ کبھی کھڑے رہنے کا بھی موقع مل جائے، وہ دیکھے نہ دیکھے، بات کرے نہ کرے، بس اس کی سیلفی لی اور خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میری بھی سیلفی ہے۔ ارے جناب، وہ کام آئے نہ آئے، دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو قرب مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور اس کا ایمان بھی تو سلامت رہے گا، تبھی تو اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ تو آئے نا آج ہم سب نیت کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ الکریم ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا اور اس کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے صلی علی